شریف کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہم تمام مسلمان بڑی ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 یعنی آیت نمبر 58 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کبھی کھول کر پڑھیے گا کہ واقعی ہے کہ نہیں۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے محبوب، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جب اللہ کے جانب سے جب کوئی فضل مل جائے، اللہ کے جانب سے جب کوئی رحمت مل جائے تو اس پر خوشیاں مناؤ۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ آپ بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف دین سوموار کو بھور میں پیدا ہوئے۔ بتائیے حضور سے بڑھ کر اور دنیا میں کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ بتائیے حضور سے بڑھ کر اور اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ رب کائنات کا سب سے بڑا فضل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اے محبوب کہہ دیجیے کہ اللہ کے جانب سے جب کوئی فضل مل جائے، کوئی رحمت مل جائے تو قرآن کی آیت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت پر، اس فضل پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، اللہ کا ذکر کرو، محمود کا ذکر کرو، یہی خوشیاں ہیں، یہ رب کائنات کا حکم ہے۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ آپ بتائیے، اللہ کے پیغمبر کی آمد پر ہم لوگ جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، آخر جھنڈا لگانا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ میں ابھی غور سے سنیے گا، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، کون؟ والدہ محترمہ یعنی ان کی امی جان کا نام کیا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام کیا ہے؟ جاننا چاہیے۔ کوئی پوچھے کہ حضور کی امی کا نام کیا ہے تو بتائیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں گئے تھے، ان کے والد کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، تو فوراً کہیے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا بولیے گا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ان کی امی جان یعنی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میری گود میں آیا، غور سے سنیے گا، میرا لال، حضرت ان کی ماں فرماتی ہے کہ میرا لال جب میری گود میں آیا، جتنے پردے تھے رب کائنات نے میرے آنکھوں کے سامنے سے تمام حجاب کو، تمام پردوں کو دور فرما دیا، اور میں نے دیکھا، کتاب کا نام نوٹ کیجیے، کتاب کا نام خصائص کبریٰ، جلد نمبر 1 میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں، کتاب کا نام یاد رکھیے گا، خصائص کبریٰ، جلد نمبر 1 میں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا لیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا رأیتو، ذرا جھوم کر بول دیجیے سبحان اللہ، میں نے دیکھا کہ رأیتو اعلی من مضروبات علمن بالمشرق علمن بالمغرب علمن علی ظہر الکعبۃ۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ جب میرا لال پیدا ہوا میری گود میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ فرشتہ جبرائیل تشریف لائے ہیں، 3 جھنڈا لے کر آئے ہیں۔ بولیے کتنے جھنڈے لے کر آئے ہیں؟ رأیت علم، یہ علم کا بہو وچن ہے، آپ لوگ ہندی پڑھے لکھے ہوں گے، ایک وچن ہوتا ہے، ایک بہو وچن ہوتا ہے، ایک وچن کا مطلب ایک، بہو وچن کا مطلب بہت سارے۔ قرآن خصائص کبریٰ میں حضرت آمنہ فرماتی ہیں رأیت اعلی من مضرورات، ہم نے ایک جھنڈا نہیں دیکھا، جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے دیکھے، اور ایک جھنڈا کو میں نے دیکھا کہ جبریل کہاں گاڑ رہے ہیں، علمن بالمشرق، مشرق کے سب سے آخری سیما، آخری سطح پر جا کر گاڑ رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ کوئی جب حوالہ مانگے نا کہاں سے ثابت ہے، نام بتائیے گا، کتاب کے خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 میں حضرت آمنہ خود فرماتی ہے
کہ حجاب کو ہٹا دیا گیا تھا، پردہ کو سامنے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور دیکھا کہ جبریل جو ایک جھنڈا تھا علمن بالمشرق، مشرق میں گاڑتے ہیں، اور ایک جھنڈا کہاں گاڑتے ہیں؟ علمن بالمغرب، ایک جھنڈا کو سب سے مغرب کے آخری سیما پر یعنی آخری سطح پر جا کر یعنی سب سے آخری مغربی حصہ میں جبریل امین اس جھنڈا کو گاڑتے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ کس کی آمد پر گاڑا جا رہا ہے جھنڈا؟ بولیے کس کی آمد پر؟ سرکار کی آمد پر۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت آمنہ خاتون حضور کی والدہ فرماتی ہیں، اتنا ہی نہیں، علمن علی ظہر الکعبۃ، اور تیسرا جھنڈا میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا کہ وہ تیسرا جھنڈا خانے کعبہ کی چھت پر وہ ارے جبریل امین جب حضور کی آمد پر جھنڈا لگا سکتے ہیں، جھنڈا گاڑ سکتے ہیں خدا کے حکم سے، تو ہم حضور کی آمد پر ذکر نبی ذکر خدا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گھروں کو کیوں نہیں سجا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسجدوں میں جھنڈے کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ گھروں میں جھنڈے کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیے، آج آپ لوگوں نے کچھ دن کچھ مہینہ دیکھا کہ لوگ چندریان 3 کے ذریعے چاند پر پہنچ گئے، دیکھا آپ لوگوں نے، لیکن ایک کتاب کا نام نوٹ کیجیے، اس کتاب کا نام ہے معالم النبوہ۔ کیا نام ہے؟ معالم النبوہ۔ جلد نمبر 1 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ایک صحابی رسول کے امی جان تھے وہاں، اور سنیے گا، حضور ابھی پیدا ہوئے تھے۔ کس دن پیدا ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ دن کا نام بتائیے، کس دن پیدا ہوئے تھے؟ پیر کے دن، یعنی اس کو انگلش میں کیا بولا جاتا ہے؟ منڈے، یعنی سوموار کے دن۔ کب پیدا ہوئے تھے بتائیے؟ پیر کے دن۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ بھور میں پیدا ہوئے تھے۔ معالم النبوہ ایک کتاب ہے، جلد نمبر 1 میں ایک صحابی رسول کے امی جان ہے۔ صحابی کا نام کیا ہے؟ یاد رکھیے صحابی کا نام، صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی ماں حضور کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ خاتون کے پاس تھی۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ جب جیسی حضور اپنے ماں کے شکم سے جیسی اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا، کتاب کا نام یاد رکھیے گا، معالم النبوہ، رأیت الی النجوم تدنو حتی لأقول لتقعن علی۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ باہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے چندریان 3 کا نام کیوں لیا ہے؟ اس حدیث کا ترجمہ سنیے گا۔ فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن ابی العاص کی ماں فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا؟ رأیت الی النجوم، ہم نے آسمان کے ستاروں کے جانب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ تدنو، کہ آسمان کے جانب سے جھکتے نیچے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ آج چاند پر جا کر فخر کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے، اور خواب نہیں، احساس نہیں، ماتھے کی آنکھوں سے ہم نے دیکھا۔ رأیت الی النجوم، نجوم بولا جاتا ہے، یہ بھی بہووچن ہے۔ کس کا بہووچن ہے؟ نجم کا۔ نجم کا مطلب ہوتا ہے تارا، اور عربی میں نجوم بولا جاتا ہے تارے، یعنی بہووچن، پلورل ورڈ انگلش میں بولا جاتا ہے، پلورل ورڈ، یعنی یہ بہووچن ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آسمان کے ایک تارا کے جانب نہیں دیکھا، بہت سارے تارے کے جانب دیکھا، اور یہ دیکھا تارے کو تدنو، جو زمین کے قریب چلے آ رہے تھے، اور اتنا قریب آ گئے تھے، ہم نے دیکھا حتی لأقول لتقعن علی، ہمیں کہنا پڑ گیا کہ کہیں یہ تارے ہم پر ٹوٹ کر گر نہ جائیں۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ باہر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں عبداللہ ابن ابی العاص، میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی جب اس حدیث پر نظر پڑی، غور سے سنیے گا، اعلیٰ حضرت یعنی ان کا پورا نام کیا ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی،
اس حدیث پر نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ بارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارہ یہ فارسی شبد ہے۔ بارہ کا مطلب ہوتا ہے خیرات، صدقہ۔ صبح میں خیرات دینے آئے تھے کیونکہ بھور میں پیدا ہوئے تھے سرکار۔ دن میں تو حضرت فاطمہ تارا دن میں تو نظر نہیں آ سکتا ہے، بھور میں نظر آ سکتا ہے۔ بھور میں حضرت فاطمہ دیکھی تھی تو اعلیٰ حضرت کی جب اس حدیث پر نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت شعر لکھتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ یہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ ارے صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا۔ ہم لوگ بھی صدقہ مانگتے ہیں کہ اللہ جب مصیبت میں پڑتے ہیں نا تب اکثر یاد آتے ہیں سرکار یا رسول اللہ اے پروردگار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ہماری دعا قبول فرمائے۔ اکثر جب زیادہ مصیبت میں انسان پڑتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ میں پہلے تو گناہ کیا، یہ کیا، فلاں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اسی طرح تارا بھی صدقہ لینے آیا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، کہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ ارے نور بن دونا تیرا دے، نور بن دونا تیرا دے، ارے ڈال صدقہ نور کا، نور بن دونا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا۔ اور ایک بہت پیاری بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اچھا ایک بات میں بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے شکم میں 2 مہینہ کے تھے، کتنے مہینہ کے؟ 2 مہینہ۔ جب 2 مہینہ کے تھے تو ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں، ماں کے شکم اتھر میں تھے تو ان کے والد کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا حضرت عبداللہ کا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا اے پروردگار تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا۔ غور سے سنیے گا، اس لیے کہ یتیم ایک مسئلہ سنیے گا، یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ بالغ کا اگر باپ انتقال ہو جائے، اگر بالغ انسان ہے، بالغ انسان کا اگر باپ انتقال ہو جائے، اس بالغ انسان کو یتیم نہیں کہا جاتا ہے شریعت میں، یاد رکھیے گا۔ اگر نابالغ بچہ ہے، یعنی نابالغ کا مطلب کہ بلوغیت کے منزل پر ابھی فائز نہیں ہوا ہے، 12 سال کی عمر ہے، 13 سال کی عمر ہے، ابھی نابالغ ہے، اور اگر باپ کا سایہ اٹھ گیا، باپ انتقال ہو گیا، تب شریعت میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بالغ بچے کا اگر باپ انتقال ہو جائے تو بالغ بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا ہے۔ ابھی تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں صرف کتنے مہینے کے ہیں؟ 2 مہینے۔
حضرت جبریل امی کے ساتھ نہ جانے کتنے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، پروردگار تیرا محبوب کو یتیم ہو گیا، تو خصائص کبریٰ اور مدارک النبوہ میں لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں میرے محبوب کو یتیم مت کہنا، سنو انا لہو حافظ و نصیر، ارے میں اپنے محبوب کا نگہبان ہوں، مدد کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب کا نام ہے کتاب مدارک النبوہ میں صاحب مدارک النبوہ لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے یہ پیش کیا اے اللہ اب تیرا محبوب یتیم ہو گیا، تب رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں خبردار، میرا محبوب یتیم نہیں ہے، یوں تو یتیموں کا سہارا بن کر دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ذرا سن کر بولیے رب کائنات عرض کرتا ہے انا لہو حافظ و نصیر، میں اپنے محبوب کا نگہبان بھی ہوں، مددگار بھی ہوں، میرا محبوب یتیم نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد ایک حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث نمبر نوٹ کیجیے آپ، کبھی جا کر موبائل میں اگر ایپ ہوگا تو سرچ کیجیے گا، حدیث نمبر 30,101، یاد رکھیے گا 30,101 یعنی 3101 میں یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 3101 حدیث نمبر۔ کیا ہے حدیث نمبر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ابو لہب کی ایک باندی تھی، باندی کا نام ہے ثویبہ۔ کیا نام ہے؟ وہ سین سے نہیں ہے، بڑی شین سے بھی نہیں ہے، تا سے ہے، ثویبہ۔ ثویبہ جا کر عرض کرتی ہے اے ابو لہب آپ کا بھتیجا پیدا کیا ہے۔ ابو لہب انگلی کو اٹھاتا ہے، غور سے سنیے گا، انگلی اٹھاتا ہے، عرض کرتا ہے اے ثویبہ اے میری باندی، اتنی بڑی تو نے خوشخبری سنا دی کہ میرا بھتیجا آیا ہے، جاؤ میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ اس انگلی کو دکھا کر آزاد کر دیا، آزاد کرنا تھا۔ ابو لہب جب مر گیا، غور سے سنیے گا، کیونکہ بعد میں ایمان نہیں لایا تھا، اس کی وجہ سے مر گیا تھا، اگر ایمان لے آتا تو کہتے کہ انتقال ہو گیا، بڑی عزت کے ساتھ کہا جاتا، لیکن مر گیا کہا جائے گا کیونکہ ایمان نہیں لایا۔ جب مر گیا تو مرنے کے بعد اب حدیث سنیے، اس کے گھر والوں نے اب خواب میں کیا دیکھا۔ امام بخاری اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں رأیت ابا لہب اہل بیتہ، عرض کرتے ہیں کہ اس کے گھر والوں نے ابو لہب کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ بشر حیات، اس حالت میں دیکھا کہ کسی مصیبت میں، شر کا مطلب ہوتا ہے غلط چیز، یعنی مصیبت میں مبتلا ہے، بشر حیات، ایک شر میں مبتلا دیکھا۔ جب دیکھا، غور سے سنیے گا، جب دیکھا تو اس کے گھر والوں نے کیا پوچھا؟ گھر والوں نے پوچھا قال لہو اے ابو لہب، ان سے کہا اے ابو لہب ماذا لقیتا، اے ابو لہب کیا حال ہے تمہارا؟ ذرا اپنے نبی کے نام پر بول دیجیے سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں حضرت، عرض کرتے ہیں اس کے گھر والے ماذا لقیتا، اے ابو لہب کیا حال ہے؟ قال ابو لہب، تو ابو لہب نے کہا، کیا کہا؟ لم القی بعدکم خیرا، اے پوچھنے والے ہمارے گھر والے سنو، لم القی بعدکم خیرا، تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد ہم کو کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوا ہے، کوئی چیز ہم کو راحت کی چیز نہیں ملی ہے، لیکن سنو غیر انی سقیت فی ہذہ، لیکن ایک چیز ہے کہ اس انگلی کے ذریعے ہمیں پانی دیا جاتا ہے، وہ بھی سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہے غیر انی سقیت فی ہذہ، اے پوچھنے والے تم تو پوچھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب کائنات نے کیا حال رکھا ہے، لیکن سنو کوئی بھلائی تو ہمیں ملی نہیں ہے،
لیکن اس انگلی کے ذریعے ہمیں پانی دیا جاتا ہے، اور ایسا پانی دیا جاتا ہے بے اعتاب کی صحبت کی، جو میں نے اس انگلی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری میں ہم نے صحبہ باندی کو آزاد کیا تھا، اسی کے صدقے میں جنت میں یہ پانی دیا جاتا ہے۔ وہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3101 میں یہ صاحب امام بخاری عرض کرتے ہیں، اب آپ بتائیں اس حدیث کی بنیاد پر جب ایک غیر مومن جو کہ ایمان نہیں لانے والا شخص صرف حضور کی پیدائش کی خوشخبری میں جب باندی آزاد کر دے انگلی کے اشارے سے، تو جہنم میں اس انگلی کے ذریعے پانی ملتا ہے، بتائیے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم لوگ ذکر رسول منا رہے ہیں، تو کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ جنت میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم ضرور جائیں گے؟ بول دیجیے سبحان اللہ۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک آخری بات میں بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں، محترم سامعین کرام غور سے سنیے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد حضرت آمنہ خاتون عرض کرتی ہیں کہ دوسرا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کی اس کی خصوصیت کہیے یا جو بھی کہیے، اس میں کچھ علائش لگے ہوتے ہیں، گندگی لگی ہوتی ہے، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو تمام گندگیوں سے پاک، تمام علائش سے پاک، ایسے لگتے تھے کہ ان کے جسم اطہر سے، ان کے جسم مبارک سے کستوری جیسی خوشبو۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جب میرا لال محمد عربی کی پیدائش ہوئی تو ان کے جسم اطہر سے کستوری سی بھی انمول خوشبو، حسین خوشبو ان کے جسم سے پھوٹ رہی تھی، جو کہ میرے گھر کو معطر اور میرے گھر کو رونق بنا دیا۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ اور میں نے کیا دیکھا، میرے پاس 3 خاتون جن کے ساتھ نہ جانے جنت کی کتنی حوریں تشریف لائی ہیں۔ ایک خاتون ہے جن کا نام اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مبارک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تشریف لائی، عرض کرتی ہے اے آمنہ تجھے خوب خوب مبارک ہو، تیرے گھر پر کوئی عام بشر نہیں، کوئی عام نبی نہیں، بلکہ خیر الانبیاء اور سردار الانبیاء رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں۔ ذرا سن کر دوسری جانب حضرت کون خاتون، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی بیوی ہے فرعون کی بیوی، فرعون کو نارے جہنم اس کے لیے اڈا بنا، لیکن ان کی بیوی اللہ کی نیک بندی تھی، وہ بندی عام بندی نہیں تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وہی بندی ہے جو خدا کی بارگاہ میں بڑی مقبول بندیاں ہیں۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ عرض کرتی ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر کوئی عام بچہ نہیں، رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ اور نہ جانے ان تمام خاتون کے ساتھ جنت کی کتنی حوریں تھی، اور اتنا ہی نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ جانتے ہیں ایک بات ہمارے چچا صاحب ایک بہت پیاری بات بتا رہے، اس کو نوٹ کیجئے گا اور کتاب میں جا کر ڈھونڈیے گا کہ یہ بات حق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے کتنے دن دودھ پیے ہیں؟ جانتے ہیں؟ صرف 7 دن دودھ پیے ہیں، یاد رکھیے گا۔ کتنے دن؟ صرف 7 دن۔ اور جو صویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، ان کا دودھ روایتوں میں آیا ہے چند دن، یعنی کچھ دن حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دودھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی ہے، اور باقی جتنا دودھ پیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پتنی اقدس کے چھاتی مبارک سے پیے۔ ذرا لہر کر بولیے سبحان اللہ۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہے لینے کے لیے، قبیلہ بنی سعد بن بکر، یاد رکھیے گا کس قبیلہ سے خاتون تھی وہ؟ قبیلہ بنی سعد بن بکر۔ اس قبیلہ سے جب حلیمہ سعدیہ آتی ہے، ساری خاتون مکہ المکرمہ میں لینے آئے تھے بچے کو، کہ بچے کو جب پرورش کریں گے تو ہمیں اس کا معاوضہ ملے گا،
حلیمہ سعدیہ کیونکہ ہر بچہ کو لوگ لے چکے تھے، ہر بچہ کو خاتون اٹھا لی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھ کر، یتیم سمجھ کر لوگ نہیں لے جا رہے تھے، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یتیم تو بات کی دور کی بات رہی، سرکار نے کسی کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اگر سرکار نے کسی کو پسند فرمایا تو حلیمہ سعدیہ کی ذات کی ذرا حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، غور سے سنیے گا، اور جیسی ان کو خبر ملی کہ ایک بچہ ہے آمنہ خاتون کے مبارک حجرے میں، اندر جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پر، یاد رکھیے گا کپڑا کس رنگ کا تھا، روایتوں میں آیا صاحب انوار البیان خصائص کبریٰ اور مدارک النبوہ اور معالم النبوہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 کے حوالے سے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑا پر، سفید یعنی دودھ سے بھی زیادہ سفید کپڑا پر لیٹے ہوئے تھے، اور ان کا دونوں ہاتھ مبارک، غور سے سنیے گا، ان کا دونوں دستے مبارک اپنے سینے پر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا کتنا اچھا انداز ہوگا، کیونکہ جس کپڑے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگ کا کپڑا تھا اس پر حضور تشریف فرما تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کپڑے سے بھی خوبصورت حضور کا چہرہ نور نظر آ رہا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جاتی ہے، اور جانے کے بعد اس بچہ کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہیں، اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلے پیشانی کو چومتی ہیں، پیشانی کو چومتی ہیں، اور چومنے کے بعد اپنے غور سے سنیے گا جو میں بتانے والا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے پستان، اپنے چھاتی کے دائیں والا پستان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینے لگتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حلیمہ سعدیہ بائیں چھاتی کے بائیں پستان کو پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پکڑتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی کہ آخر کیوں نہیں پکڑ رہی ہیں؟ غیب سے ندا آئی، اے حلیمہ سعدیہ، یہ پیغمبر دوسروں کا حق دلانے آیا ہے، دوسروں کا حق دلانے آیا ہے۔ اے حلیمہ سعدیہ، ارے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ آج اگر بائیں پستان سے دودھ پی لے تو ان کا جو ایک رضائی بھائی ہے اس کا حق مارنا ثابت ہو جائے گا کہ ان کا حق مار دیے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کو حق دلانے آئے ہیں، کسی کا حق مارنے نہیں آئے۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ روایتوں میں آیا ہے دائیں پستان سے سرکار نے پیا، بائیں پستان سے نہیں پیا۔ اچھا، ایک سائیکولوجیکل، فزیکل اور بہت ڈیفیکلٹ فزیکل، یعنی جب سائنسدانوں نے جب ریسرچ کیا، بڑے بڑے جو مسلم سائنسدان ہوئے، کیونکہ جب مسلم جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں میں ریسرچ زیادہ کرتے ہیں کہ آخر سرکار نے یہ فرمایا، خدا نے یہ فرمایا، کیا مصلحت ہے، زیادہ ریسرچ کرتے ہیں جو مسلم سائنسدان اور غیر ریسرچ کرتے ہیں۔ جب مسلم سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ آخر سرکار نے دائیں پستان سے دودھ پیا، بائیں پستان سے کیوں نہیں پیا، تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ دائیں پستان میں عورتوں کا دودھ کم آتا ہے بائیں پستان کے مقابلے میں۔ سرکار نے دنیا جہان کو بتایا کہ زیادہ ہم سے حق رکھنے والا حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا ہے، وہ زیادہ دودھ پیے گا، میں کم پیوں گا، یہ دنیا جہان کو حق بتانے کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ تجھے واہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا شان ہے حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں اور جانے لگتی ہیں تو آمنہ خاتون عرض کرتی ہیں، اے حلیمہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی بڑی غور و فکر سے دیکھ بھال کرنا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اس کی پیدائش جب ہوئی تھی اور جب میری آنکھ اسی پر تھی، میری آنکھوں کی نظر اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اے حلیمہ سعدیہ خصائص کبریٰ میں آمنہ خاتون فرماتی ہے، اے حلیمہ سعدیہ میں نے اپنی آنکھ ماتھے کی نگاہ سے دیکھا کہ جب میرا لال پیدا لیا، محمد عربی کی پیدائش ہوئی تو دوسرے بچے رویا کرتے ہیں، میرا لال سجدے میں چلا گیا۔ اے حلیمہ سعدیہ میرا لال سجدے میں چلا گیا، اور میرا لال جب سجدے میں گیا تو اس کی ایک انگلی آسمان کے جانب اٹھی ہوئی تھی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں،
بلکہ صاحب خصائص کبریٰ اپنی کتاب میں اس بات کو درج کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی آسمان کے جانب اونچی ہوئی تھی اور سجدہ میں جاتے ہیں. آمنہ خاتون عرض کرتی ہیں کہ میں ان کی زبان اقدس سے یہ لفظ اور یہ جملہ سنا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میری امت کو بخش دے. ذرا شکر ہوئیے سبحان اللہ. ارے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جو پیدا ہونے سے لے کر اور آخری سانس، ظاہری آخری سانس تک اپنے امت کو بھولے نہیں، ہمیشہ اپنے امت کی بخشش کے لیے خدا سے دعا اور خدا سے التجا کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے، ایک انگلی اوپر اٹھائے تھے، اس انگلی اوپر اٹھا کر دنیا جہان کو بتا دیے، اے دنیا جہان والو، یاد رکھنا میں جو پیدا ہوا ہوں میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں جو پیدا ہوا ہوں میں بھی اسی ایک رب کائنات کی ایک رب کائنات کا ایک مخلوق ہوں، خدا کی جانب سے ایک اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور میں بھی اگر کسی کی پوجا عبادت کرتا ہوں تو اسی رب کائنات، رب خالق کائنات کی عبادت کرتا ہوں. ذرا گھوم کر بولیے. اچھا ایک اور مسئلہ سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام بچے کی طرح ایک دن میں جانتے ہیں کتنا پڑھتے تھے؟ ایک دن میں، اس طرح ایک دن میں بچہ کتنا پڑھے گا اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن روایتوں میں آیا ہے. صاحب انوار البیان جلد نمبر 1 میں ارشاد فرماتے ہیں، انوار البیان اگر کسی کے پاس کتاب نہیں ہوگی تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا PDF میں، اور اس میں صاحب مدارک النبوہ کے حوالے سے لکھتے ہیں صاحب انوار البیان کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جیسے عام بچہ ایک مہینہ میں پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنا پڑھا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہو گئے تو لگتے تھے کہ 4 سال کی عمر ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شان ہے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاص سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب حلیمہ سعدیہ گھر پہنچتی ہے، راستے میں تو بہت سارے معجزات دیکھنے کو ملے، لیکن اصل معجزہ میں بتا رہا ہوں کہ جیسے گھر پہنچتے ہیں لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا. اے حلیمہ سعدیہ، یہ تمہاری دبلی پتلی اونٹنی جو کہ دودھ بھی نہیں دیا کرتی تھی، بہت کمزور تھی، دیکھنے میں تو بدل گئی ہے پوری طور سے. اے حلیمہ سعدیہ، کون سا تو بچہ لے کر آ گئی ہو کہ دیکھنے میں تمہاری اونٹنی بدل گئی ہے؟ حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں کہ خدا جانے، خدا کے محبوب جانے کہ یہ کون ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا کے بہت نیک اور شریف بندے ہیں. ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ. دھیرے دھیرے لوگوں میں بات مشہور ہو گئی، اشارہ ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے لوگوں میں بات جب مشہور ہو گئی، لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی کہ حلیمہ سعدیہ، اس بچے کی صرف انگلی میرے کٹورے میں لوگ پانی لے کر آ رہے تھے، اے حلیمہ سعدیہ اس بچے کی انگلی ڈبو دو نا اس کٹورے میں، تاکہ میں اس پانی کو اپنے بیمار بچے کو پلاؤں، بیمار شوہر کو پلاؤں، بیمار عورتوں کو پلاؤں. لوگوں کی صبح صبح بھیڑ لگ جاتی حلیمہ سعدیہ کے گھر پر. اے حلیمہ سعدیہ، کوئی کٹورا لے کر آتا، کوئی نہ جانے کس برتن میں پانی لے کر آتا کہ صرف حضور کی انگلی ڈبو دو. حلیمہ سعدیہ کہ جب گھر پر بھیڑ لگنے لگی، حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک حوض کو کھدواتی ہیں اور اس میں پانی بھرواتی ہیں، اور پانی بھروانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاؤں مبارک وہ اس میں ڈبو دیتی ہے، جس کو انگلش زبان میں پھوٹ کہا جاتا ہے. پاؤں، ان کے پاؤں کو اس حوض میں ڈبو دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کی جب اس حدیث پر نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جن کے تلوں کا دھون ہے آب حیات، اور جن کے تلوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جن کے تلوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ارے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی.
اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جن لوگوں نے اس کار خیر میں اور اس ماہ مبارک کے مقدس مہینے کی برکت سے جو یہ میلاد شریف کا پروگرام رکھا ہے، جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، یا اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری عطا فرمائے. جن لوگوں نے یہاں پر شرکت کیا ہے ان کی جائز تمنائیں پوری عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.